یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان سے تمباکو نوشی کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا شمار دنیا کے ان 15 ممالک میں ہوتا ہے جہاں تمباکو نوشی کا بوجھ سب سے زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ایک سال کے دوران تمباکو نوشی سے 1,60,000 سے زیادہ افراد اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جبکہ تمباکو کے استعمال سے ہونے والی بیماریوں اور اموات سے قومی خزانے کو ایک سال میں 615 ارب روپے کا نقصان پہنچتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم تمباکو نوشی کے عمومی نقصانات، خواتین پر اس کے اثرات، سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ اور تمباکو نوشی ترک کرنے کے طریقوں پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں آج اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر آمنہ اقبال صاحبہ نے، جو کہ MBBS ڈاکٹر ہے اور بائیو کیمسٹری بھی پڑھاتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام جنید صاحب۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ لوگ اسموکنگ کیوں شروع کرتے ہیں؟ اچھا، اسٹارٹ کرنے سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ سو آئی فیل آنرڈ اینڈ آئی تھینک یو ونس اگین۔ اچھا، جو نوجوان نسل اور جو ہمارے عوام ہے وہ اسموکنگ کیوں اسٹارٹ کرتی ہے، اس کی جو ہے نا مختلف وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا، جو کہ عموماً نوجوانوں میں، ینگ لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ ہے کیوریوسٹی، یعنی تجسس۔ وہ جاننا چاہتے ہیں یہ ہے کیا چیز، اس سے ہوتا کیا ہے۔ تو دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ، سب سے پہلا جو ہے نا اسٹیپ ہمارے پاس ہے کیوریوسٹی۔ دوسرا ہمارے پاس جو لوگ اسموکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے دوستوں میں رہنا، دوستوں میں بیٹھنا، جو اسموکنگ کرتے ہیں آلریڈی، تو دوستوں کی صحبت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا یہ ٹرینڈ بن گیا، ایک فیشن بن گیا۔ بہت ساری جو ہماری نوجوان نسل ہے انہیں لگتا ہے کہ دے ول لک مور میچور، یا بہت زیادہ وہ خود بالغ دکھیں گے اگر وہ اسموکنگ کریں گے یا تمباکو نوشی کریں گے۔ اور چوتھا جو ریزن ہے نا، جو کہ صرف نوجوانوں میں نہیں ہے بلکہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، سب لوگوں میں جو ہے نا پایا جاتا ہے، وہ ہے ایک ذہنی دباؤ، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی غم کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کی وجہ سے نا وہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ تمباکو نوشی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک یہ ہیبٹ بن جاتی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے، اور اس کو نا جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عام طور پر اسموکرز یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسموکنگ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے، تو یہ بتائیے کہ اسموکنگ کا ذہنی سکون سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، اس سے ہم ذہنی سکون نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹلی، اس کو تھوڑا نا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ جو ہے نا اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو تمباکو نوشی ہے اس میں ایک کیمیکل ہے، تمباکو جو ہے جسے ہم نکوٹین کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے نا اس سے یہ نشہ آور ہوتا ہے، یعنی اس سے جو ہے نا انسان کو ایڈکشن ہوتی ہے، اس کا بار بار دل چاہتا ہے اس کو استعمال کرنے کا، اس کو طلب محسوس ہوتی ہے اس کی بار بار۔ یہ جو کیمیکل ہے نا، یہ جب باڈی میں جاتا ہے اور دماغ میں جاتا ہے، تو دماغ میں جو ہے نا کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو یہ آلٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی باریکی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوگی لوگوں کو، اور میں یوزلی تھوڑا ڈیٹیل میں اس لیے بتاتی ہوں کہ لوگ جب ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تو وہ ایکچولی اس کو پھر اس کے اوپر جو ہے نا توجہ دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، برین میں جو ہے نا ایک اور کیمیکل ہوتا ہے گابا کے نام سے، جو کہ تب ریلیز ہوتا ہے جب انسان غم میں ہوتا ہے، انزائٹی میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ جو ذہنی دباؤ محسوس ہوتا ہے وہ اس گابا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نکوٹین کیا کرتا ہے، دماغ میں جا کے اس کو کم کرتا ہے، تو وقتی طور پہ انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا وہ ذہنی دباؤ نہیں محسوس ہوتا، جبکہ اس کی پریشانی اسی جگہ ہے، جو بھی مشکلات تھی جس کی وجہ سے بھی اس کو جو ہے نا مسائل پیش آ رہے تھے، وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کو اب اس وقت وقتی طور پہ وہ محسوس نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ جس کا نقصان جو ہے نا میرے خیال میں بعد میں اور زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ وہ جو گابا ایک کیمیکل تھا جو ضروری تھا آپ کو تھوڑا سا وہ غم اور انزائٹی محسوس کرانے کے لیے، جب آپ نے وہ کم کیا ہے نکوٹین کے ذریعے، آپ کی باڈی اس کو، جب آپ نکوٹین کا اثر ختم ہوگا اس کو دگنا کر دے گی، یعنی جب آپ کے سگریٹ کا اثر یا تمباکو کا اثر ختم ہوگا اس کے بعد اس کا جو اثر ہے گابا کا اثر وہ ڈبل ہو جائے گا۔ وہ جو انزائٹی تھی، ڈپریشن تھا، جو بھی اس کا جو مسئلہ تھا، مشکل جو پیش آ رہی تھی، وہ سب چیزیں اس کو دگنی محسوس ہوں گی،
اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اور سگریٹ پیے گا اور تمباکو نوشی کرے گا, اور یہ جو ہے نا ایک سائیکل بن جاتی ہے جس میں جو ہے نا وہ کھینچا چلا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں سب کو نا. صحیح. اچھا, پاکستان میں جتنے ابھی اسموکرز ہیں تقریباً 3.10 کروڑ کے قریب ہے, تو ان میں سے 30% ایسے ہیں جنہوں نے 15 سال کی عمر سے پہلی بار سگریٹ پیا. تو آپ اس رجحان کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اچھا, جو 15 سال کی عمر میں بچے جو ہیں سگریٹ نوشی شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے, یعنی ایک بہت تشویشناک بات ہے, کیونکہ انسان جو ہے نا, انسان کی جو باڈی اور جو جسم ہے, ہمارا دماغ ہے, یہ 25 سال کی عمر تک, 22 سے 25 سال, ہم یوزلی اگر میکس 25 سال تک جو ہے نا نشو نما پاتا رہتا ہے, یعنی ڈیولپمنٹ باڈی کی ابھی ہو رہی ہوتی ہے. تو جتنا ارلی ایج میں کوئی بچہ یا بچی سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی شروع کرے گا, تو اس سے کیا ہوگا, وہ جو نکوٹین تھا, جس کیمیکل کی میں نے پہلے بات کی, وہ جتنی بھی باڈی کی ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ افیکٹ کرے گا, یعنی دماغ پہ اثر کرے گا. دماغ کی سوچنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی, سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی, توجہ انسان کی کم ہونا شروع ہو جائے گی, برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے, دماغ کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو جتنا ارلی سٹارٹ کرے گا اتنا زیادہ اس کا دماغ پہ اثر کرے گا یہ, اور اسی طرح باقی جسم پہ بھی اثر کرے گا. صحیح. اچھا, اسموکنگ سے کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ اچھا, اسموکنگ کی تو بہت زیادہ بیماریاں ہیں. تو اگر ہم بالکل اوپر سے ٹاپ سے اگر سٹارٹ کریں, بالوں سے اگر ہم شروع کر لیں, تو جو اسموکرز ہیں, ایک تو سگریٹ اسموک سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر بہت زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں جنہیں ہم کارسینوجنس کہتے ہیں. کارسینوجن کا مطلب ہے وہ کیمیکل جو کینسر پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا میں جتنے بھی کیمیکلز ہیں جو کینسر پیدا کرتے ہیں, ان میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاس جو ہے نا سگریٹ اسموک ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی چیز تو یہ کینسر کازنگ سبسٹنسز ہیں. اس میں بہت زیادہ جتنے بھی باڈی کے اعضاء ہیں, جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں, ہر قسم کا کینسر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ماؤتھ کینسر, ناک کا کینسر, گلے کا کینسر, منہ کا کینسر, پیٹ کا کینسر, مثانے کا, گردوں کا, جگر کا, ٹھیک ہے, ہر طرح کا کینسر, پھیپھڑوں کا, ہر طرح کا کینسر ایک تو یہ کرتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا, اگر اوپر سے شروع کریں, بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, جلد جو ہے خراب ہونا شروع ہوتی ہے, ایجنگ افیکٹ, جلد میں جو ہے نا ایجنگ افیکٹ, یعنی بڑھاپا اور جو بوڑھی لگنا شروع ہو جاتی ہے, بہت زیادہ جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, ناخن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آنکھوں کی بینائی جانا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر نیچے آئیں تو پھیپھڑوں کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. سب سے زیادہ پھیپھڑوں کے جتنے بھی مسائل ہیں, سانس کے مسائل ہیں, جس میں ہمارے پاس کچھ بیماریاں ہیں, ایمفائسیما آتا ہے, COPD آتا ہے, برونکائٹس آتا ہے, یہ کچھ بیماریاں پھیپھڑوں کی, یہ ساری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دمے کا مسئلہ, استھما جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دل کی بیماریاں, ٹھیک ہے, دل کے سارے جو پارٹس ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں, رگیں افیکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا مسئلہ آتا ہے, شوگر کا مسئلہ, ایون شوگر کا مسئلہ بھی اسموکنگ سے لنکڈ ہے, کیونکہ اسموک جو ہے سگریٹ اسموک, یہ لبلبے کو بھی افیکٹ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو ہے نا شوگر کی جو بیماری آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ اسموکنگ بھی ہے. اس کے علاوہ اگر نیچے آ جائیں ہمارے پاس ٹانگوں میں, ٹھیک ہے, ٹانگوں میں بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے, اس کی وجہ سے یہ جو پنز اینڈ نیڈل سینسیشن ہم کہتے ہیں, جس میں سوئیاں چبھنا, ٹانگیں سو جانا جلدی, ٹھیک ہے, بلڈ سپلائی جب کم ہو رہی ہوتی ہے, ٹانگوں کے بال بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے مسائل جو ہے نا دیر آل بیکاز آف سگریٹ اسموکنگ. ٹھیک ہے, تمباکو نوشی. اس کے علاوہ اور بھی لسٹ بہت لمبی ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو گلوبل ایڈلٹ ٹوبیکو سروے آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے نتائج شیئر کیے گئے ہیں, جاری کیے گئے ہیں, تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسموکنگ کی شرح کم ہوئی ہے, لیکن اگر خواتین کی ہم بات کریں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 2% اسموکنگ کی جو شرح ہے وہ خواتین میں بڑھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ خواتین اسموکنگ کی طرف کیوں آتی ہے اور اس سے انہیں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نوجوان اسموکرز ہیں, مرد اسموکرز ہیں, لیکن ان میں اسموکنگ جیسے ایک کلاس سمبل ہے, ایک اسٹیٹس سمبل مانا جاتا ہے. اس کے برعکس خواتین میں اسموکنگ جو ہے نا ایک شرمناک بات کنسیڈر کی جاتی ہے, ایک شیمفل ہیبٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. تو جو خواتین ہیں, اگر وہ بھی کچھ خواتین ایسی ہیں جو ذہنی دباؤ, ہوئی جو میں نے آپ کو وجوہات مینلی وہی ہیں ساری, ٹھیک ہے,
وہی ہمارے پاس کیوریوسٹی ہے یعنی تجسس ہے، اس کے علاوہ دوستوں کی صحبت ہے، ذہنی دباؤ ہے، کوئی غم ہے، کوئی ایشو ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ریزن اور کازز ہم وہی ہیں. لیکن خواتین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو اسموکرز ہیں وہ چھپ کے اسموکنگ زیادہ کرتی ہیں، وہ سامنے نہیں ہوتی. ایز اے سیڈ کہ شیم فل ہے، شرمناک بات کنسیڈر کی جاتی ہے. اس کا نقصان جو ہم نے دیکھا، ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں، بہت ساری بیماریاں کیونکہ سگریٹ اسموکنگ یا تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ بتاتے نہیں ہمیں، وہ اس کو چھپاتے ہیں، تو بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی نہیں ہو پاتا اس وجہ سے. تو خواتین میں جو ہے نا یہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی شرح بڑھ بھی رہی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ریکارڈز ہیں اس میں سامنے نہیں آ رہی. صحیح. مطلب یہ ہے کہ جو ابھی اسموکنگ کی شرح بڑی ہے خواتین میں 6% سے زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیکن سے چونکہ کئی زیادہ رپورٹ ہو نہیں سکتی ہوتی ہے. اس لیے وہ ہمیں کم دکھائی دیتی ہے. ہاں جی. اچھا، آپ اب چونکہ ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ فرٹیلیٹی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اسموکنگ کا؟ اچھا، فرٹیلیٹی، اگر اسموکنگ کی ہم بات کریں، میں اس کو نا ہمیشہ 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتی ہوں. ایک تو اسموکنگ کا اثر جو ہے نا جو ٹینیجرز ہیں، ینگ جو بچی ہیں، چھوٹی بچی ہیں، ان میں تھوڑا سا مختلف ہے. پھر جو 20 سے 30 سال کی عمر کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان عورتیں جو ہیں ان میں ڈفرینٹ ہے. حاملہ عورتوں میں الگ ہے. اور اس کے بعد جو 35 سال سے بڑی عمر کی عورتیں ہیں، ان میں جو ہے نا تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہیں یہ کافی زیادہ مسائل ان میں، تقریباً سارے جو میں نے آپ کو پہلے لسٹ کیے تھے وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ کیا چیزیں آ جاتی ہیں، آپ نے فرٹیلیٹی کی بات کی. ٹھیک ہے. تو فرٹیلیٹی افیکٹ ہوتی ہے. کیوں افیکٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ جو نکوٹین ہے وہ ہمارے ہارمونز، عورتوں میں جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرپٹ کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے، اس کا جو توازن ہے اسے خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہارمونز کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم جو عورتیں ہیں ان کی بات کریں، آپ نے فرٹیلیٹی بھی کم ہو گئی، ہارمونز بھی امبیلنس ہو گئے. اس کے علاوہ آلریڈی اگر حاملہ خواتین کی بات کریں، ان میں بچوں میں کوئی مسائل پیدا ہونے کے ایشوز بڑھ سکتے ہیں، جیسے بچوں میں معذوری ہو سکتی ہے. اور اگر فار ایگزامپل جو حمل ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، جو بیبی ہے یا بچہ ہے وہ جلدی پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں دمے کے مسئلے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انفرٹیلیٹی کے جو کازز ہیں نا، مین ہارمونز کے علاوہ جو ہے نا ایک اور کاز یہ بھی ہے کہ ہماری جو اووریز ہوتی ہیں، عورتوں کی جو اووریز ہیں، اس پہ بھی جا کے افیکٹ کرتا ہے. جو نکوٹین ہے نا اس پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، اس کے بھی کینسرز کاز کر سکتا ہے، جس میں ایک بہت فیمس کینسر اوویرین کینسر، اووریز کا جو کینسر ہے نا وہ بھی ہمارے پاس اسموکنگ کی وجہ سے ہے. اگر وہ افیکٹ ہو رہی ہیں تب بھی انفرٹیلیٹی ہوگی. ہارمونز امبیلنس ہے تب بھی انفرٹیلیٹی ہوگی. اس کے علاوہ جو تولیدی نظام ہے، جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اس کے اندر جو ہے نا کچھ سیلز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یہ تمباکو نوشی کی وجہ سے، سگریٹ اسموک کی وجہ سے کم ہونا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی فرٹیلیٹی افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی کہ وہ ایگزیکٹلی کیسے کرتی ہیں، لیکن سگریٹ اسموک جو ہے نا انفرٹیلیٹی اس طرح سے بھی کاز کرتا ہے. تولیدی نظام کے اندر نا بہت ساری جو ہے نا مسائل پیدا کر رہا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اسموکنگ کے نقصانات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا، تو آپ آخر میں کیا میسیج دینا چاہے گی تاکہ جو لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں وہ خود بھی اسموکنگ چھوڑ سکے، اور اگر کوئی ان کے گھر میں ان کے دوست یا احباب وغیرہ وہ اسموکنگ کرتے ہیں تو انہیں بھی اسموکنگ چھوڑنے پر آمادہ کر سکے؟ اچھا، میرا جو ہے نا پیغام سب لوگوں کو یہی ہے کہ جو صحت ہوتی ہے نا یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کا جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو فیمیل اسموکرز ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں آپ کیا میسیج دینا چاہے گی؟ اچھا، جو فیمیل اسموکرز ہیں ان کے لیے میرا سب سے پہلے جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. جیسے میں نے پہلے بتایا، صحت جو ہے نا سب سے بڑی دولت ہے. ٹھیک ہے. جب انسان کی صحت ہوتی ہے تب 100 مشکلات بھی ہوں تو اس کو ٹیکل کر سکتا ہے. جب صحت خراب ہوتی ہے تو وہ ایک ہی مشکل رہ جاتی ہے اس کی زندگی میں. ٹھیک ہے. تو فیمیل اسموکرز کو میں یہ کہوں گی کہ ایک تو سب سے پہلے اس کو چھپائیں نہیں، کیونکہ اس میں جو ہے نا ان کی کوئی بھی، اگر ان کو اس کی وجہ سے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی مشکل ہوگا اور ان کے اپنے لیے بھی مشکل ہوگا اس کا علاج کرنا. ٹھیک ہے. وہ ان کی جو بھی مسائل ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے. سیکنڈلی جو میں نے بتایا تھا، جو یہ ہمارے پاس اسموکنگ ہے فیمیلز میں،
یہ زیادہ نقصان دہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین، کیونکہ خواتین میں جو سارے نقصانات میں نے پہلے بتائے تھے وہ مردوں میں ہوتے ہیں، وہ عورتوں میں بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ عورتوں میں اور بھی نقصانات ہیں، جس میں ہارمون امبیلنس ہے، جس میں ہمارے پاس انفرٹیلٹی ہے، ٹھیک ہے، ارلی مس کیریجز ہیں، اور یہ جو اور ان سب مسائل کی وجہ سے ان کی زندگی میں اور مشکلات پیش آئیں گی. خاص طور پہ جیسے ہارمونز ہیں، ہارمونز جو ہے نا آپ کی جلد کو افیکٹ کرتے ہیں، اسکن پہ دانے جو ہوتے ہیں یہ بھی اس کی وجہ سے ہیں. اور خواتین کے لیے سب سے زیادہ میٹر ہی کیا چیز کرتی ہے؟ ایوری ون وانٹس ٹو لک گڈ، ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں ساری آپ کی جو ہے نا، وہ جب چیزیں نہیں ہوں گی، جب ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گی تو خود وہ انزائٹی کا شکار ہوں گی، ڈپریشن کا شکار ہوں گی. تو ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے میں ان کو ایڈوائز کروں گی، ایک تو اسموکنگ سے دور رہیں، ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی آپ کے جو ارد گرد آپ کے جو لوڈ ونس ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، وہ سب آپ سے بھی زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. وہ سب سیکنڈ ہینڈ اسموکرز ہیں، یعنی وہ لوگ جو اسموکنگ کر تو نہیں رہے لیکن آپ کے سگریٹ سے وہ انہیل کر رہے ہیں، وہی دھواں انہیل کر رہے ہیں، تو وہ ان کو اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا خیال کریں، اگر آپ خود کا نہیں کرتے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں، ان کے لیے جو ہے نا اسموکنگ چھوڑنے کی کوشش کریں. اور اگر اس میں مشکل پیش آتی ہے تو ڈاکٹرز کی ہیلپ لیں، اور ماہر نفسیات کی ہیلپ لیں، سوشل گروپس ہوتے ہیں، سپورٹ گروپس ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ لیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ تمباکو نوشی نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ خواتین کے لیے مردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس سے نہ صرف ان کی اپنی صحت، ان کے بچوں کی صحت اور ان کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان پر بھی اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر ہم ایک محفوظ پاکستان چاہتے ہیں، ہم محفوظ زندگی چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی صحت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین تمباکو نوشی ترک کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.